حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کو پھول پیش کر رہے ہیں ہمارے اس ادارے کے، ہماری اس سرزمین کے فخر حضرت مولانا مفیض الاسلام خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اور سرزمین گجرات سے تشریف لانے والے جناب حضرت عمران صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو عزت افزائی کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب پھول کی پیش فرما رہے ہیں۔ ایک مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام علماء کرام سے جو یہاں موجود ہوں وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جو ائمہ اور مؤذنین ہیں یا حجاج اعظام ہیں ابھی ہمارے پاس کافی جگہ ہیں، اور ہم ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے یہاں بلانا چاہتے ہیں کہ جن کی عزت اللہ تعالیٰ آسمان میں کرتا ہے ہمیں زمین والوں کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو جو مؤذنین اور ائمہ کرام ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور خصوصاً وہ علماء کرام جو باہر سے تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، پہلے پورا مجمع ایک ساتھ میں آمین کہہ دے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے آمین، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے آمین، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے آمین۔ اور جن لوگوں نے یہ جلسے کا پروگرام کیا اور ماشاءاللہ بہت لمبی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور پورا مجمع آمین کہہ دے۔ جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے آمین۔ یہ تھوڑی آواز اور اوپر کریں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں بہت سارے علماء کرام ہیں۔ ہمارے اس مجلس کے صدر حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے علماء کرام نے یہاں بیانات کیے۔ ہمارے دوست مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور ابھی میرا یہاں آنا ہوا اور ہمارے بیٹے قاری مزمل جس انداز میں حمد، نعت اور نظم پڑھ رہے تھے، دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس جوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے پڑھنے میں اور ترقی عطا فرمائے۔ واقعتاً میں نے تھوڑا بہت سنا قاری مزمل کو، ہمارے بیٹے کو، بالکل ہمارے بیٹے کی طرح جوان ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں حمد پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو نعت اور نظم پوری دنیا میں اللہ مقبول اور محبوب عطا فرمائے آمین۔
اب میں بات شروع کروں آپ کے سامنے، شروع کروں؟ پہلی مرتبہ آیا، کیا نام ہے یہ جگہ کا نام کیا؟ بھگوان پور، پہلی مرتبہ آیا، بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، بہت آرام بھی ملا، اور ہمارے بہت سارے ساتھی معلوم نہیں کہاں سے استقبال کے لیے آ رہے تھے ہمارے ساتھ میں، تو میرے کو تو ایسا لگ رہا میں گھر میں آ گیا، بولو نا، میرے کو ایسا لگ رہا میں گھر میں آ گیا۔ اور گھر میں جب آدمی آتا ہے نا تو کڑوا بولے تو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، کرو گے نا؟ آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہو، میں آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں، سیدھا سیدھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، جو کہیں گے ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو دیکھو، میں آپ سے بات کروں گا، آپ میری باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ علماء کرام میرے دائیں اور بائیں جو ڈائس پر بیٹھے ہوئے، سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، یہ میرے مخاطب نہیں ہے، یہ علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں مجھ سے بہت آگے ہیں۔ ان کا احسان ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس لیے اگر میری کوئی غلطی ہو تو یہ میری اصلاح کریں، باقی مجھے ان علماء کرام سے باتیں نہیں کرنا، مجھے تو آپ سے باتیں کرنا ہے۔ اب میرے کو آپ ٹائم بتا دو اور شروع، بسم اللہ۔ جی میں اب تک کھانا نہیں کھایا ہوں جی، ایک کام کریں، جتنی دیر میں کہوں پہلے یہ وعدہ کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ، نہیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ عمل کریں گے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ذرا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ عمل کریں گے، بولو اگر ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے میرا بندہ قرآن حدیث سن لے، عمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں، قرآن حدیث سن لے اور پھر عمل کر لے۔ ہم نے اللہ کو پوچھا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ آج ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے، ہاتھ اوپر کریں انشاءاللہ، لیکن اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا اے میرا بندہ، اگر آج تو نے میرے کلام کو سنا، میرے نبی کے کلام کو سنا اور تو نے عمل کر لیا، اللہ فرماتا میری قسم آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ موت کے وقت تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو چلو بھائی اب بتاؤ کون کون سنیں گے اور آواز نہیں آ رہی ہے، سنیں گے عمل کریں گے، اللہ ہدایت دے گا، یعنی موت کے وقت اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ۔ یہ میں نے آپ کو جو کہا یہ قرآن میں لکھا، بولو کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 23، بولو ساتھ میں بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، بہت سارے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں، ہر جگہ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن اور حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ، پھر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو سنتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو سنے گا اور عمل کرے گا، آسمانوں پر میں تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، میرے پیارے نبی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کرے گا۔ تو سب سنیں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی آواز اور بڑھا دے بھائی، সাউন্ড একটু বাড়িয়ে দিন মাইক ম্যান।
ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دو. عمل کریں گے انشاءاللہ، نہیں عمل کریں گے انشاءاللہ. 3 باتوں پر میں آ رہا ہوں. پہلی بات، بولو سبحان اللہ بولو. پہلی بات، یقین بنا لو میرے پیارو، یقین بنا لو، اللہ کی قسم یقین بنا لو، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی. نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات. پہلا کام میرے دوستو، پہلا کام، اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے، اللہ کی قسم جنت ہماری ہے. بولو اللہ کی قسم جنت ہماری ہے. اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے میرے پیارو، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. بولو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی. تو سب لوگ پہلی بات پر یقین بنا لے، کرنے دھرنے والی ذات ہے. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والی ذات ہے اللہ. سب میرا ساتھ دیں گے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی بولنا ضروری ہے. سب ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، بولو نہ کرنے والا کون ہے؟ لا الہ. یقین بناؤ گے انشاءاللہ؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اے میرے بھگوان پور والو، بہت عجیب واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں. معلوم نہیں آپ نے یہ واقعہ کبھی سنا یا نہیں سنا، مجھے بتا دینا. اگر سنا ہو تو بتا دینا، نہیں سنا ہو تو بھی بتا دینا. علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں. میرے دوستو، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، یقیناً یہ نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عزیر علیہ السلام. ساتھ میں بولو نا، نبی کا نام کیا؟ حضرت عزیر. عزیر بہت سو کے نام ہوتے ہیں عزیر، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بولو نا، بے شک آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں جانا ہے یا فلاں ملک میں آپ کو جانا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو بتاؤ نا، حکم کس کا ملا؟ اللہ کا ملا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری تیار کی. بھائی جیسے ہم لوگوں کو کہیں جانا ہو تو سواری تیار ہوتی ہے، اس زمانے میں سواری میں استعمال کیا جاتا تھا گدھے کو. اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا جاندار شاندار جو گدھا تھا اس کو تیار کیا، اپنے کھانے کا سامان بھی لے لیا، اپنے پانی کا سامان بھی لے لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام سواری پر بیٹھ گئے. اللہ کا حکم تھا جہاں جانا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، اپنا سفر شروع کیا. اور یہ کس کے حکم سے سفر ہو رہا؟ حضرت عزیر جاتے جاتے ایک گاؤں میں پہنچے. بولو ایک گاؤں میں. اب اس گاؤں میں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے گاؤں میں دیکھا تو پورا گاؤں کھنڈر ہے، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. نہروں میں دیکھا تو پانی نہیں ہے، تالاب میں پانی نہیں ہے، باغوں میں دیکھا تو پھل پھول نہیں ہے، کھیتوں میں دیکھا تو اناج نہیں ہے. ارے وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے کہ دکھنے میں تو گاؤں ہے مگر پورا اجڑا ہوا ہے، چلو قبرستان کی طرف چلے. حضرت عزیر وہاں کے قبرستان میں گئے تو وہاں کی ساری قبریں ٹوٹی ہوئی، پھوٹی ہوئی، اور ساری قبروں کا نام و نشان ختم ہو گیا. سارے مردے گل گئے، ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام قبرستان سے باہر آئے، پھر گاؤں کا چکر لگایا. گاؤں سارا کا سارا اجڑا ہوا تھا. حضرت عزیر نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ یہ گاؤں تو ختم ہو گیا، اللہ یہ گاؤں اجڑ گیا، اللہ یہ گاؤں برباد ہو گیا، اللہ یہاں کے مردے بھی بوسیدہ ہو گئے، اللہ یہ بستی کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اگر تجھے زندہ کرنا ہوگا یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر سے قبروں کو کھودنا اور اس سب کو نکالنا، آنکھیں دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ
تو واپس یہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عزیر کس پر بیٹھے تھے؟ اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ، سو جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ بستی کو تو واپس زندہ کیسے کرے گا، یہ گاؤں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ نہر، یہ باغ، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، یہ غلہ، یہ مردے، اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ۔ میرے پیارو آپ کو تعجب ہوگا، اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ کتنے سال سلایا؟ بولو ساتھ میں بولو، کتنے سال؟ 100 ایئرز، سینچری۔ اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ اب سلانے والا اللہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، بولو کتنے سال تک؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، اللہ نے جگایا، حضرت عزیر علیہ السلام جاگے اٹھے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی لمبی نیند سوتا نا تو آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے، تو حضرت عزیر بھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا سوئے؟ کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں 100 سال سویا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کہا اللہ ایسا لگتا میں 12 گھنٹے سو گیا۔ نہیں اللہ میں 24 گھنٹے سو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ 100 سال ہو گئے۔ اللہ نے کہا ذرا جا کے دیکھو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام مارکیٹ میں نکلے۔ ارے بولو مارکیٹ میں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں سویا تھا اس وقت تو یہ گاؤں اجڑا ہوا تھا کہ یہاں تو مارکیٹ بھی لگا ہوا ہے، یہاں عمارتیں بھی ہے، یہاں باغ بھی ہے، یہاں کھیت بھی ہے، یہاں اچھا خاصا قبرستان بھی ہے اور یہاں سارے لوگ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دکان پر گئے اور کچھ کھانا مانگا ہوگا۔ بولو کیا مانگا؟ کھانا مانگا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے دکان والے نے کہا پیسے دے دو۔ حضرت عزیر نے جو پیسے نکالے تو دکان والے نے کہا کرنسی نہیں چلے گی، 100 سال پہلے کی کرنسی ہے، ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا نا بھائی، ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا، ہمارا وہ 500 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا، تو 100 سال پرانی کرنسی کہاں سے چلے گی؟ وہ دکان والے نے کہا یہ کرنسی نہیں چلے گی، اس کے اوپر کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے، واپس وہ کھلے میدان میں آئے، کہا اللہ مجھے 100 سال ہو گئے، اللہ یہاں تو پورا نظارہ بدل گیا، اللہ یہاں تو دکان بھی آ گئی، بازار بھی آ گیا، مارکیٹ بھی آ گیا، اللہ عمارتیں بھی آ گئی، اللہ یہاں تو انسان جنات چرندے درندے پرندے سب آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ بھائی 100 سال کے بعد اٹھیں گے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا کھانا تو ساتھ میں لائے ہو، کھا لو۔ بھئی کھانا تو ساتھ میں لائے ہو، کھا لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ کھانا تو ہے مگر 100 سال ہو گئے، وہ کھانے میں بدبو آتی ہوگی، ارے کھانا خراب ہو گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے عزیر جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا ہے وہ اللہ نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا ہے۔ حضرت عزیر گئے اپنے کھانے کے پاس گئے تو گرم گرم کھانا جیسے دھواں نکل رہا، ابھی کسی نے پکایا ہو تیار کیا ہو۔ حضرت عزیر نے کھانا بھی کھایا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پیا۔ جب آرام سے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھر رو کر کہنے لگے اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ تو نے مجھے ایک جگہ پہ جانے کو کہا تھا، اللہ 100 سال ہو گئے، میں نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا، اللہ جانے کے لیے میری سواری کہاں ہے، یعنی میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا؟ اللہ نے کہا تمہیں گدھا دیکھنا ہے دوسری گلی میں چلے جاؤ، دوسری اسٹریٹ میں۔ حضرت عزیر دوڑتے دوڑتے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ گدھا تو پورا پھٹ گیا تھا، اس کی کھال کہیں اور، اس کے پاؤں رکھے ہوئے، اس کی ہڈیاں، اس کے اندر کا گوشت سب الگ الگ طرف میں تھا۔ ارے اس کی کھال کہیں اور تھی، اس کے پاؤں کہیں اور تھے، اس کے ہاتھ کہیں اور تھے، اس کا پیٹ کہیں اور تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام زور سے چلائے اللہ 100 سال ہو گئے، میرا گدھا مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر قدم بڑھاتے جاؤ، وہی اللہ تمہارے گدھے کو پھر زندہ کرتا چلا جائے گا۔ حضرت عزیر آگے گئے، بولو سبحان اللہ بولو۔ حضرت عزیر آگے گئے اور آگے گئے، بولو سبحان اللہ بولو۔ گدھا زندہ ہو گیا، بولو گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا گدھا بھی زندہ ہو گیا، کہا
اللہ یہ سب کیا ہو رہا؟ اللہ نے کہا یہ سب کچھ میں نے کیا، اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بتاؤ تم میرے بارے میں۔ حضرت حسین علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اپنے ماتھے کو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ جب آیا تھا تو گاؤں اجڑا ہوا تھا، اللہ 100 سال تک تو نے سلا دیا، اللہ جب میرے آنکھوں کو کھولا تو پورا گاؤں آباد ہو گیا، اے اللہ میرا کھانا سلامت رہا، میرا پانی سلامت رہا، لیکن اللہ جو جانور کے پاس گیا تو جانور پھٹا ہوا تھا، اللہ تو نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرت حسین نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا اللہ میں ایک بات سمجھ گیا، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ آج یہی بات میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا طاقت والا۔ یہ واقعہ پورا حضرت عزیر والا آپ نے سنا تھا؟ نہیں ہاں یا نہ، پھٹافٹ بولو نہ، سنا نہیں؟ سنا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ، نہیں سنا تھا؟ ابھی ہمارے قاری مزمل بہت اچھے انداز میں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بولو سبحان اللہ، بولو نا، مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام باقی ہے اور قرآن، اور یہ واقعہ قرآن میں ہے، جو واقعہ میں نے بتایا وہ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن باقی ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم یہ واقعہ؟ آپ نے تو بہت زور کا نعرہ مارا تھا بھائی، کیا تھا کہ نہیں؟ ہمارے بیٹے قاری مزمل نے کہا کوئی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے۔ آپ نے کہا نعرہ تکبیر، مجمع نے کہا اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر قرآن باقی ہے تو یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ 3 پارے کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کا واقعہ ہے، کیوں آپ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن باقی ہے نا؟ کہاں باقی ہے؟ کہاں باقی ہے قرآن؟ ہمارے گھر کے کباٹ میں، ہمارے گھر کے الماری میں قرآن باقی ہے، یہاں کون سا قرآن ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ ارے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا جب تک قرآن باقی ہے، لیکن مسلمان جب خود ہی قرآن کو مٹائے تو مسلمان کو بچانے والا کون آئے گا؟ یہ واقعہ جو میں نے سنایا، پھر ایک مرتبہ بولو کس میں ہے؟ اور آپ کو معلوم، موبائل کے بارے میں سب معلوم ہوگا، موبائل اس کے بغیر تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، اس کی چارجنگ نہ ہوئے تو بیوی پر بھی غصے ہو جاتا ہے۔ موبائل میں کیا کرنا میرے پیارو، یہ میرے کو بتاؤ نا، آخر موبائل یہ موبائل نہیں میرے پیارو، اللہ کے واسطے بہت دور سے آیا مسافر ہو، ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں آپ سے، میرے دوستو یہ موبائل کی آوارہ گردی سے بچو، ورنہ یہ موبائل ایک دن ہم کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا، کیونکہ موبائل، زنا تو موبائل میں، غیبت تو موبائل میں، سٹا بازاری تو موبائل میں، جوا کرنا تو موبائل میں، ارے میرے دوستو جھوٹ بولنا تو موبائل میں، کسی پہ تہمت لگانا تو موبائل میں، کون سا گناہ ہے جو ہم نے موبائل پہ نہیں کیا؟ یہ ہمارے جوان اے بیٹھے ننگی عورتوں کی فلم لاتے ہیں، کوئی لڑکی ناچتی ہوئی ہوگی، آدھا کپڑا پہنی ہوگی، وہ موبائل پہ آئے گا، وہ کلپ موبائل پہ آتی ہے، فوراً اپنے دوست کو فون کرتا ہے، اے تیرا واٹس ایپ آن کر دے، بہت اچھی کلپ بھیج رہا ہوں، وہ وہاں سے واٹس ایپ آن کر کے پھر کیا بولتا معلوم؟ سپر ہٹ بھیجا، سپر ہٹ تو نے بھیجا، اب وہ دوسرا والا کارٹون کیا کہتا ہے؟ تو فکر مت کرنا، کیا تو نے سپر ہٹ لڑکی کو بھیجا ہے ننگی ناچتی ہوئی، آدھے کپڑے پہن کے ناچتی ہوئی، تو فکر مت کرنا، میرا گروپ بہت بڑا ہے، ایک بٹن دباؤں گا 200 گروپ میں وہ لڑکی چلی جائے گی۔ چلی گئی وہ لڑکی، اے بھگوان پور والو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں بیٹی، بہن، ماں، تو جس کو تم ننگا نچا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی نا، اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا نا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی اور کی لڑکی کو ہم نچاتے ہیں، آج کسی اور کی بیٹی کی عزت پہ ہم حملہ کرتے ہیں، کل وہ دن نہ آئے کہ ہماری بیٹی کو بھی ناچنا پڑے، ہماری بہن کو ناچنا پڑے، ہمارے گھر کی بہو کو ناچنا پڑے، اور جب ناچنا پڑے تو یہ مت کہنا کہ
بڑا کمینہ اور گنہگار تو ہے. آج تو نے کسی اور کو نچایا, کل بڑے بازار میں ہم کو بھی ہماری عزت دینی پڑی. کیوں کر رہے ہو ایسا بھائی؟ سچ بتانا میرے پیارے دوستو, آج پورا دن گزر گیا ہوگا. بولو نا, آج پورا دن. آج کا دن چھوڑو, آج کی تو آپ جلسے میں آئے, کل کا دن پورا گزر گیا ہوگا. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں 50% مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. کل پورا دن نہ قرآن پڑھا ہوگا, نہ قرآن سنا ہوگا, نہ قرآن پڑھایا ہوگا, نہ قرآن کو ہاتھ لگایا ہوگا. بلکہ بھگوان پور والوں, اگر اللہ کی قسم کھاؤ, ہمارے بہت سے مسلمان زمانہ ہو گیا اس نے قرآن پاک کو دیکھا تک نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے محبت کے ساتھ میرے کلام کو دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. آواز بڑھاؤ, بہت خراب آواز ہے, تم چلے جاؤ. بولو بھائی, پورا مجمع ادھر دیکھے, توجہ دے. بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے پیارو, آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کو حضرت عزیر کا واقعہ سمجھ میں آ گیا؟ بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ وہ پوری بستی کو اجاڑنے والا کون؟ اللہ. پھر اسی بستی کو آباد کرنے والا کون؟ اللہ. حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلانے والا کون؟ اللہ. پھر جگانے والا کون؟ اللہ. پھر کھانے کو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر پانی کو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو, وہ جانور جو مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا, اسے زندہ کرنے والا کون؟ اور حضرت عزیر نے جو پیغام دیا وہ پیغام ہم اپنے آپ کو دیں گے. اللہ, میرے سے بڑا کمزور کوئی نہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. میں کریں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ پھر میں بتا رہا ہوں, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ساتھ میں بولو نا, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. پارہ نمبر, ساتھ میں بولو بھائی, پارہ نمبر. چلو پڑھیں گے, میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا, آپ ترجمہ بھی کرو گے. اللہ نے فرمایا, او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میرے عزیر کو دیکھ لو, ایک بستی پر چلے گئے اور وہ بستی پوری کی پوری اجڑ گئی تھی. بولو بستی. حضرت عزیر نے کیا کہا؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ تو بستی اجڑ گئی ہے, یہاں تو باغ بھی نہیں ہے, یہاں تو نہر بھی نہیں ہے, یہاں تو پھل اور پھول بھی نہیں ہے, یہاں تو انسان جنات چرندے درندے پرندے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا کیا حضرت عزیر کو؟ کتنے ٹائم؟ ساتھ میں بولو نا, کتنے ٹائم؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلا دیا. 100 سال کے بعد اللہ نے جگایا. اللہ نے پوچھا, قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ ارے کتنا سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا, قال لبثت یوما او بعد یوم. اللہ میں 12 گھنٹے سویا کہ 24 گھنٹے سویا؟ اللہ نے کہا 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو. قال بل لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا, میری قسم میرے عزیر 100 سال کے بعد میں نے تمہیں جگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد حضرت عزیر اٹھے ہیں؟ بولو نا, کتنے سال کے بعد؟ اب کھانا. حضرت عزیر نے کہا میرے کو کھانا چاہیے, بھوک لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کھا لو پی لو. کہا اللہ خراب ہو گیا ہوگا, اللہ پانی خراب ہو گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جو اللہ تمہیں سلامت رکھے گا وہ تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھے گا. اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک
وشرابك لم يتسنى. ساتھ میں بولو نا، کھانا خراب نہیں ہوا، پانی خراب ہے. اب کس کی ضرورت پڑی؟ سواری کی. کہا سواری کا؟ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو تو گدھا تو مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا. اللہ نے کہا یہ مارنے والا بھی میں ہی، جلانے والا بھی میں ہی. قدم بڑھاتے جاؤ، پھر سے گدھے کو زندہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا وَنَظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنَظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو بھی زندہ کر دیا. اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ارے بستی کو اجاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ساتھ میں بولو نا، بستی کو اجاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بستی کو آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. حضرت عزیر کو 100 سال سلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. کھانے پینے کو خراب نہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ارے مرے ہوئے گدھے کو پھر زندہ کرنے والا کون؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا عزیر بتاؤ میں کون ہوں؟ آپ لوگ بھی بولو گے نا انشاءاللہ؟ میں بھی بولوں گا اللہ کون ہے، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت عزیر تو زمین پر سجدے میں گر گئے اور روتے روتے کہا اللہ تو کون ہے؟ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ پتہ چل گیا میرے سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. کیا فرمایا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ. اب سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، شروع کریں. قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، حضرت عزیر سجدے میں گر گئے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا. بولو. آج میرے دوستو اللہ کے سامنے ہم لوگ کمزور ہیں نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کمزور ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی ہمت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی طاقت ہے؟ تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہم لوگ؟ بھائی ہمارا باپ اگر بہت طاقت والا ہے، بہت پیسے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے بیٹے کو ڈانٹتا ہے چل 8 بج گئے دکان پہ جا، جاتا ہے کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں. طاقت تو میرے باپ کے پاس ہے، پیسہ تو میرے باپ کے پاس ہے. میرے دوستو دنیا کا ایک باپ طاقت والا ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، ہم اس کے فرما بردار ہو گئے. اور اللہ کے سامنے ہمارے پاس کہاں سے طاقت آ گئی؟ کیوں اللہ کو اوپن چیلنج کرتے ہو میرے دوستو؟ آج ہمارا یہ جو حال ہوا ہے نا ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، ہمارا جو حال ہوا ہوتا ہے معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا. میں قسم کھا کر کہتا میرے دوستو کوئی حکومت اللہ کو روک نہیں سکتی. اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ساتھ میں بولو نا. اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے؟ اللہ کسی سپریم کورٹ کا محتاج ہے؟ اللہ کسی ہائی کورٹ کا محتاج ہے؟ اللہ کسی طاقت کا محتاج ہے؟ ارے وہ اللہ ہے جس کو جیسا چاہے ویسا کر سکتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے میرے پیارو الحمدللہ یہاں بہت سارے بیان کرنے والے آئے، بہت سارے تقریر کرنے والے آئے، بہت سے لوگوں نے نعت پاک پڑھی، بہت سے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا. آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ میں ابھی آیا، نہیں، میں جس کے مکان میں تھا وہاں مکان سے مسلسل میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا، میں نے نعتیہ کلام کو سنا، میں نے بڑے بڑے خطیب کے خطبے کو سنا. لیکن میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اسلام اعلیٰ ہے، اسلام کا مقام اونچا ہے، ایمان اونچا ہے. اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستوں ان سے کیا بات کرے جن کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. آج پوچھنا پڑتا ہے کون سا قرآن ہمارے پاس ہے، کون سی نماز ہمارے پاس ہے. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ بھائی ہاں بولو یا نہ بولو، اس میں کون ڈر لگتا ہے؟ تو پھر فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ سے ڈر لگتا تو جھوٹ کیوں بولتے؟ اللہ سے ڈر لگتا تو کسی کا مال ناجائز کیوں قبضہ کر لیتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو کسی کا قرضہ لے کے واپس کیوں نہیں دیتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہم موبائل میں زنا کیوں کرتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہم موبائل میں جوا کیوں کھیلتے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک ہم سوتے نہیں ہیں. میرے دوستوں موبائل پر بزی
اور فجر کے وقت ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ آج دیکھو بھگوان پور والوں، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا نا، لیکن بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. میں نے ایک نبی کی بات تو بتائی، بولو کون؟ حضرت. ایک اور نبی کی بات بتا رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام. سنا ہے آپ نے؟ نہیں ساتھ میں بولو کون سے نبی کا نام لیا میں نے؟ 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح کو تو کوئی دیکھے کتنے سال کام کیا؟ 950 سال دعوت و تبلیغ. لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنے سال تک آواز لگائی؟ بہت مارے گئے، بہت مارا. میرے پیاروں میں صحیح کہتا ہوں بھگوان پور والوں، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا، بہت مارا. کیسا مارتے تھے میں آپ کو بتاؤں. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑی کوتھڑی لائی جاتی تھی، بڑا کپڑا لایا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس کپڑے میں ڈالا جاتا تھا. آگے سے گھاٹ ماری جاتی، پیچھے سے گھاٹ ماری جاتی. 100 جوان ادھر کھڑے ہوتے، 100 جوان 10 قدم دور کھڑے ہوتے. یہ حضرت نوح کو لاتوں سے مار مار کے وہاں لے جاتے. وہ لوگ لاتوں سے مار مار کے یہاں پہ لے کر آتے. اتنا مارتے اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکتے. ان کو یقین ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جو خون میں لپٹے جاتے تھے اس میں سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے. ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب نوح بچے نہیں ہے تو زور سے پٹک کے چلے جاتے تھے. آسمان سے حضرت جبرائیل آتے تھے، گھاٹوں کو کھولتے تھے، حضرت نوح کو باہر نکالتے تھے اور جنت کے نہر کے پانی سے دھلایا کرتے تھے. اور حضرت نوح کہتے تھے جبرائیل بہت مارا مجھے، جبرائیل ان لوگوں نے بہت مارا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل کہتے کچھ بھی نہیں، جن لوگوں نے مارا ہے جاؤ ان کے گھر پہ جا کے اعلان کر دو لا الہ. ایسا کتنے سال تک چلا؟ کوئی برداشت کر سکتا؟ 950 سال کے بعد حضرت نوح نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ہار گیا. کیسا سوچ نبی کا دل ٹوٹا ہوگا. اللہ میں ہار گیا، اللہ تجھے عذاب بھیجنا بھیج دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ میں ہار گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، اللہ تجھے جو عذاب بھیجنا بھیج دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آئے گا. آپ کو معلوم ہے نا؟ بولو نا حضرت اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب آسمانوں سے، بولو بولو بولو، آسمانوں سے پانی آئے گا، زمینوں سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، دریا سمندروں سے پانی آئے گا. اللہ نے کہا میری قسم میرے نوح اتنا پانی لاؤں گا، اتنا پانی لاؤں گا کہ ان کے گھر کے برتن بھی پانی سے بھروں گا اور اسی پانی سے ان کے گھروں کو ڈوبا کے ختم کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے اللہ نے ایک چانس دیا. حضرت نوح کو کہا کشتی بنا لو، کشتی بنا لو. جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ کامیاب ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اور جو باہر نکلا وہ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی ابھی کشتی بنا لو، اور جو تمہاری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو باہر نکلا وہ. آپ کو صرف ایک بات بتانا ہے، آج کچھ لوگ ایسے ہیں اس لیے مجھے بتانا ہے. آپ سن رہے ہو نا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اللہ کا عذاب آنے والا، بولو دوسرے دن صبح میں اللہ کا عذاب. اور حضرت نوح ابھی بھی سب کو سمجھا رہے کل عذاب آئے گا، کل آسمانوں سے پانی آئے گا، کل زمینوں سے پانی آئے گا، کل سمندروں سے پانی آئے گا، کل دریا سے پانی آئے گا، کل پہاڑ اور گھاٹیوں سے پانی آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام فکر کرتے آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، جو بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو باہر رہے گا وہ. آپ کو معلوم ہے 3 جوان کتنے؟ بھائی اس زمانے کے جوان لمبے چوڑے ہٹے کٹے 3 جوان حضرت نوح کے پاس آئے. سننا ان کی بات سننا. کہا نوح
کب عذاب آنے والا؟ یہ مانتے تو نہیں تھے کہ نبی ہے، آ کر کہتے کب عذاب آنے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تینوں جوانوں کو کہا، روتے روتے کہا تم تو میرے بچوں کی طرح ہو، ارے کل صبح میں عذاب آ جائے گا، آ جاؤ نا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ ان تینوں نے حضرت نوح کو دھکا مارا اور کیا کہا؟ عذاب آئے گا نا، پانی آئے گا نا؟ کہا یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا اس پر ہم نے ہمارا گھر بنایا ہے، یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اور اللہ نے اور یہ کہا کہ ہم کو ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے، اور کہا 4 مہینے کا انتظام کیا ہے اوپر۔ کتنے مہینے کا؟ بہت اونچا پہاڑ ہے، کہا اس اونچے پہاڑ پہ ہم نے 4 مہینے کا انتظام کیا ہے، 4 مہینے تک ہم کو کھانا بھی ملے گا، 4 مہینے تک ہم کو پانی بھی ملے گا، 4 مہینے تک ہم کو کپڑے بھی ملیں گے۔ ارے بول تیرے اللہ کو بول عذاب بھیجے، اللہ کتنا پانی بھیجے گا؟ ارے 1 لیول بھیجے گا، 2 مالے تک بھیجے گا، 3 منزل تک بھیجے گا، اللہ پہاڑ کی چوٹی تک تھوڑی پانی بھیجنے والا۔ حضرت نوح نے بہت سمجھایا اللہ کو، چیلنج بولو مت کرو مت کرو، لیکن آیا دوسرے دن اللہ کا عذاب آیا ہے، بولو اللہ کا عذاب۔ 12ویں پارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عذاب آ گیا، آسمانوں سے بولو نہ پانی آ گیا، زمینوں سے پانی آ گیا، سمندروں سے۔ ارے اتنا پانی آیا، حضرت نوح کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھی ادھر ادھر ہونے لگی۔ بھئی کشتی تو خود ہی بنائی تھی، بڑی کشتی بنائی تھی، لیکن کشتی ادھر ادھر ہونے لگی۔ حضرت نوح نے روتے روتے کہا اللہ میری کشتی بھی ڈوب رہی ہے۔ اللہ نے کہا میرا نام لے لے کنارے تک پہنچا دوں گا، بولو سبحان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوح کشتی میں بیٹھ جاؤ، تمہارے ماننے والوں کو بٹھا دو، اللہ ہی کے نام سے کشتی چلے گی، اللہ ہی کے نام سے کشتی کنارے پر آئے گی۔ وہ 3 جوان کہاں پہ گھر بنایا تھا؟ آئے اور دیکھا کہ پانی آ رہا، چاروں طرف سے پانی آ رہا، اور تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا چلو پہاڑ پہ چڑھو۔ ہاں ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ہمت تھی، پہاڑ پہ چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے، کنارے پر پہنچ گئے۔ ارے بولو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب پانی آیا، بھائی پانی آیا سمجھو پاؤ پہاڑ تک آ گیا، 25% پانی آ گیا، اوپر سے دیکھ لے 50% پانی آ گیا، ارے اور تھوڑا پانی آ گیا، پھر پانی آ کے رک گیا۔ وہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگے، او نوح کہاں ہے؟ ارے نوح کہاں ہے؟ ان کو بتا دو تیرے اللہ نے پانی بھیجا، مگر تیرے اللہ کی ہمت ختم ہو گئی، ہم تو آرام سے، اس لیے کہ پانی آیا، پہاڑ کے آدھے آیا، پہاڑ کے پونے آیا، مگر پہاڑ کی چوٹی تک پانی۔ اب تینوں آرام سے، ارے بولو تینوں کہاں پر؟ پہاڑ کی چوٹی پر، تینوں آرام سے کھانا وانا کھائے، جو کھانا ہوگا کھائے، اور کہا فکر کی کوئی بات نہیں، 4 مہینے تک کا کھانا ہے، 4 مہینے تک کا پینا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد ایک کیا بولتا، میرے کو زور کا پیشاب آیا ہے۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تو نہیں تھے، بھائی پہاڑ کے کنارے چلا جا کر لے پیشاب، تو کہا میں وہ کنارے جا کے پیشاب کرتا۔ تو دوسرا کہتا ٹھہر میرے کو بھی آیا، ساتھ میں چلتے۔ تو تیسرا کہتا رہے میرے کو بھی پیشاب آیا، کھانا پانی تو میں نے بھی کیا۔ اب تینوں پہاڑ کے کنارے پر کھڑے، بھگوان پور والوں کان کھول کر سننا، تینوں پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اللہ کو اوپن چیلنج کیا، پیشاب کرنے کے لیے تینوں کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے، پیشاب کرنا شروع کیا۔ اللہ نے وہی سے پانی کو شروع کیا، پانی کو شروع کیا، وہی بدبو والا پانی، وہ ناپاک پانی، وہ گندا پانی، اللہ گھماتا رہا، اللہ پانی کو دوڑاتا رہا، یہاں تک کہ پیشاب میں یہاں تک ڈوب گئے۔ کہاں تک ڈوب گئے؟ گلے تک ڈوب گئے۔ تو اللہ کی آواز آئی، میرے بندو مجھے کمزور سمجھا تھا، تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا، تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین کے پانی سے تمہیں برباد کروں گا۔ اللہ نے کہا تم نے یہ سمجھا تھا میں دریا کے پانی سے برباد کروں گا۔ اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میں آسمان زمین دریا کا محتاج نہیں، میں نے تمہارے اندر سے پانی نکالا اور تمہیں برباد کر دیا، اور مجھے کوئی روکنے والا۔ تینوں کی تینوں پیشاب میں ڈوب گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں سب کچھ کر سکتا۔ اللہ کون ہے؟
میرے دوستو بھگوانپور میں بھی ایسے بہت سے، اللہ معاف کرے، بولو سبحان اللہ، آمین، الحمدللہ۔ ہاں میرے پیارو ہے، پوچھو نہیں ان کو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھا، کیا پرابلم کیا تیرے کو؟ نہیں پڑھا، کیا پرابلم ہے؟ ارے پوچھو نا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آئی؟ میرے کو نہیں رکھنا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کے خلاف چیلنج ہو رہا ہے؟ ارے کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا، بولو نا، کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ نبی کی شان بیان کرنے والے، عظمت مصطفیٰ کو ماننے والے، ارے میرے دوستو زمین پہ قرآن پڑھنے والے، یہ اللہ کو اوپن چیلنج کرے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ وہ تین کو برباد کر سکتا، وہ اللہ ہم سب کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے میں تو ایک ہی بات کبھی کبھی کہتا ہوں شیخ حنیف، ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہے نا تو مرو مت، موت کو مت آنے دو۔ کر سکتے ہو ایسا؟ یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں اپنے آپ سے کہوں گا مرنے کا نہیں ہے میرے کو، آپ کے اندر طاقت ہے، مت مرو، موت کو مت آنے دو اپنے پاس۔ بھگوانپور میں موت آتی ہے، یہ بول نہیں رہے، آتی ہے؟ صحیح میں نہیں آتی ہو نا، کتنے بھی پیسے لگے میں پلاٹ خرید لوں بھگوانپور میں خود اپنا گھر بنا لوں، کائے کو مروں بھائی؟ ارے بولو نا، موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب میری بات سننا، اللہ اوپن چیلنج کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ اگر تیرے اندر طاقت ہے، اگر تیرے اندر میرے مقابلے کی ہمت ہے، اللہ کہتا موت آئے گی تیرے پاس، روک لینا موت کو، ڈاکٹروں کو بلانا، حکیموں کو بلانا، طبیبوں کو بلانا، ارے تعویذ والے باباؤں کو بلانا، اللہ کہتا سب کو بلا لے، سب کی طاقت ہوگی تجھے بچانے کی، میری طاقت ہوگی تجھے مارنے کی، سب کو فیل کروں گا، فیصلہ تو میرا ہی چلے گا۔ سبحان اللہ بولو نا، اس پر بولو نعرہ تکبیر، کہ ہمارا دل اندر سے جاگے کہ موت کا مقابلہ میں اور آپ، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا، کس میں لکھا؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ، سن رہے ہو نا؟ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں لکھا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری وقت آ جائے جب تیری روح نکلنے لگے، ارے ڈاکٹروں کی جماعت کو بلا لے، حکیموں کو بلا لے، طبیبوں کو بلا لے، ارے تعویذ والے کو بلا لے، اللہ کہتا میرا فیصلہ مارنا ہوگا، تیرا فیصلہ جینا ہوگا، کون جیتے گا؟ اور ہم کو تو مرنا ہی مرنا ہے نا۔ اس لیے میرے پیارو، میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے، اللہ کو ایک مانو اور اللہ سے ڈرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں میں 3 باتیں کر کے چلا جاؤں گا، میری پہلی بات کو بالکل دھیان سے سنو اور یقین سے بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، یقین سے کریں گے انشاءاللہ؟ تو چلو اب ہم اللہ کی تعریف شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے۔ کتنی باتیں اپنے کو کرنا؟ آج میرے دوستو یہ جنہوں نے بھی یہ جلسہ رکھا، صحیح میں ہم آتے دور سے آتے، لیکن اندر اندر بیٹھے بیٹھے ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے۔ آج آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ بیٹھے ہو نا، اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ارے بولو میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، بہت سارے فرشتے زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہتے، اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، اللہ کی بزرگی کہاں بیان ہوتی ہے، رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، ارے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ جب وہ فرشتے یہاں آئے ہوں گے، کہاں پہ؟
भगवानपुर आए होंगे तो हमारे नबी ने फरमाया जब कुछ फरिश्तों को मिल जाता है तो दूसरे फरिश्तों को बुलाते, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। फरिश्ते आते हैं, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते, आते जाते और कहते जाते यहाँ अल्लाह की बात हो रही है, यहाँ रसूल की बात हो रही है, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। फरिश्ते आते जाते हैं, यहाँ तक के फरिश्ते आसमान तक भर देते हैं, जमीन से लेकर। अच्छा, ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फरिश्ते हैं, हमारा ईमान है, बोलो फरिश्ते अभी हमको नजर नहीं आते, लेकिन बोलो अल्लाह की कसम फरिश्ते हैं, जमीन से लेकर। लेकिन जब हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, हम घर चले जाएंगे तो फरिश्ते आसमान पर जाते, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछते कहां गए थे, अल्लाह पूछते फरिश्ते कहां गए थे, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह भगवानपुर गए थे, वहां अल्लाह की बातें हो रही थी, अल्लाह तेरी बुजुर्गी बयान होती थी, तेरे रसूल की बातें हो रही थी, तेरा जिक्र हो रहा था। तो अल्लाह फरिश्तों को, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्तों को पूछते हैं ये जो लोग मेरी बड़ाई बयान करते थे इन्होंने कभी मुझे देखा है, इन्होंने कभी मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते ना, उन्होंने कभी आपको देखा नहीं। अल्लाह कहते अगर मुझे देख ले तो क्या आलम होगा? अरे फरिश्ते कहते जब देखा नहीं है तो इतने घंटे तेरी तारीफ करते रहे, तेरे रसूल की तारीफ करते रहे, इतने घंटे बैठे बैठे अल्लाह रसूल की बातें सुनते रहे, अगर तुझे देख लेते तो और ज्यादा बैठना शुरू कर देते। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे फरिश्तों को वो मांगते क्या थे, वो बैठे तो थे, उनको क्या चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए? फरिश्ते कहेंगे नहीं अल्लाह उन्होंने रोटी कपड़ा नहीं मांगा, उनको जन्नत चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कहेंगे अच्छा जन्नत चाहिए, उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? कहा नहीं देखा है। अल्लाह कहेंगे देख लेते तो फरिश्ते कहते अगर देख लेते तो उठ के घर ही नहीं जाते, देख लेते तो उठ के घर ही नहीं जाते, मांगते ही रहते, जन्नत देख लेते तो मांगते ही रहते। अल्लाह फिर पूछता है ये लोग डरते किससे? तो फरिश्ते कहते हो जहन्नम से बहुत डरते, जहन्नम में जाना इनको गवारा। अल्लाह ने कहा क्या मेरी जहन्नम देखा इन्होंने? कहा नहीं देखा। अल्लाह फिर पूछते देख लेते ये सारे बंदे मेरी जहन्नम को, तो फरिश्ते कहते अल्लाह अल्लाह अगर ये तेरी जहन्नम को देख लेते तो कभी गुनाह नहीं करते, अल्लाह तेरी जहन्नम को देख लेते तो कभी नमाज नहीं छोड़ते, अगर ये तेरी जहन्नम को देख लेते कभी कुरान को हाथ से जाने नहीं देते। अल्लाह ताला फिर कहते हैं फरिश्तों गवाह रहो, जितने बैठे थे, जितने लोगों ने मेरी बातों को सुना, मेरे प्यारे नबी की बातों को सुना, जितनों ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह कहते फरिश्तों गवाह रहो, मैंने सबके सबको माफ कर दिया। अब सुनना, एक फरिश्ता आगे बढ़ता कहता अल्लाह तूने सबको माफ कर दिया? अल्लाह ने कहा सबको माफ कर दिया। फरिश्ता एक आदमी का नाम लेता, कहता अल्लाह इसको माफ नहीं करना। कोई भगवानपुर का कोई नाम लेता, कहा अल्लाह इसको माफ नहीं। अल्लाह ने कहा क्यों माफ नहीं करना? कहा बयान सुनने थोड़ी आया था, वो बयान सुनने नहीं आया था, अल्लाह रसूल की बातें सुनने नहीं आया था, वो तेरी बुजुर्गी बयान करने नहीं आया था, तेरे नबी की बातें सुनने नहीं आया था, वो तो काम धंधे के वास्ते आया था, तो थोड़ी देर के लिए वो भी बैठ गया। अल्लाह ताला कहते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, उसको भी मैंने माफ कर दिया। तो फरिश्ता कहता है उसको क्यों माफ कर दिया? कहा ये लोग जो बैठे थे ना इनको तो माफ कर दिया, इनके करीब जो छू जाता है मैं उसको भी माफ कर देता। तो भाई आज तो हमारी मगफिरत की रात है, बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। तो सब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, मैं अभी चाहता हूं कि जिक्र करा दूं, सब करेंगे, जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। किसको पुकारने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसको पुकारने का? हाँ मेरे दोस्तों अल्लाह ही, बोलो किसको पुकारने का? करने धरने वाला कौन? हमको मारने वाला कौन? जिलाने वाला कौन? हमको बीमारी देने वाला कौन? हमको तंदुरुस्ती देने वाला कौन? अल्लामा इकबाल ने कहा या रब दिल मुस्लिम को, याद होगा नहीं याद है? अपने को तो गाने वाने याद होंगे भाई। अल्लामा इकबाल, ये उलमा मेरे साथ में पढ़ेंगे, ऐसी बात कही है कि दिल को घरमा देते, साथ में पढ़ो ना। अल्लामा इकबाल ने फरमाया या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, आमीन बोलते जाओ आमीन। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को घरमा दे, जो रूह को तड़
چمکا دے، پھر ذوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ کون کون میرے ساتھ ہے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے بلند آواز سے بھائی۔ ہماری ماں بہنیں نہیں، ماں بہنوں کا آواز پردہ ہے۔ آپ کی آواز پردہ؟ کیوں ڈاؤٹ ہے آپ کو کچھ؟ تو پھر ذکر کریں گے نا میرے ساتھ میں بلند آواز سے۔ شروع کرے گردن جھکا دے، گردن جھکا دے۔ ہماری پہلی بات پکی ہو جائے، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ 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 اللہ۔ شروع اللہ 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 اللہ۔ بھائی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں تو بہت خوش ہو کر بھگوان پور آیا ہوں بھائی، بہت سارے لوگ نعرے تکبیر کر کے مجھے یہاں تک لے کر آئے۔ ایک ساتھ میں شروع ہو جائے، اللہ 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 لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا ہمیں زندگی دینے والا کون؟ وہ بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ بلند آواز سے بولیں گے الا اللہ۔ کون کون بولے گا الا اللہ؟ اللہ مغفرت کرے گا، بولو ساتھ میں بولو لا الہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ۔ اب شروع کرے، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود لا موجود لا وهاب لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا ولی الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا قدوس الا اللہ، لا سلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بولے ہمارا کلمہ، ہمارا دل و جان لا الہ۔ اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں۔ ایک بات ہو گئی، تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے ہو تو کوئی بات نہیں، میں کیونکہ ابھی مولانا سہراب کا ہے، یہ میرے کو واپس کہہ رہے تھے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے تو راج نگر آیا تھا، وہ بھی بنگال میں ہی ہے نا، اور ابھی یہاں پر آ گیا، بھگوان پور آ گیا۔ ابھی مولانا سہراب میرے کو نکلتے نکلتے کہتے اور ایک جگہ پر آنا ہے، تو وہاں آؤں گا تو آگے باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا آپ کو؟ کیا ابھی سننا ہے تینوں باتیں؟ جنت میں جانا ہے نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، جنت میں جانا ہے نا؟ پہلی بات پر پکا کون ہے؟ بولو لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا معبود اللہ ہی، ہم سب کا مسجود اللہ ہی، لا الہ الا اللہ۔ چلو دوسری بات پر آ جاؤں بھائی، تھوڑا مائک کی آواز اور اوپر کرائے بھائی۔ دوسری بات پر آ جاؤں، آپ لوگ میرے خیال سے تھک گئے، آپ لوگ گھر میں پوچھ کے آئے ہو؟ نہیں اپنی بیوی کو پوچھ کے آئے ہو؟ کیونکہ آپ کا چہرہ ایسا بتاتا ہے جیسے کچھ ڈرتے ہو گھر جانے کے لیے واپس۔ ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ نہیں نا؟ بلکہ ہو سکتا ماں بہنیں بھی آئی ہوگی، اس لیے اور تو کوئی ٹینشن نہیں آپ کو؟ اگر نہیں آتی تو ہوتا ٹینشن؟ دیکھو تھوڑا گھبرا رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا، لیکن ایسا ہوتا ہے بھائی۔ کوئی اپنی بیوی تھی، اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میرے کو مائکے جانا۔ مائکے یا نہیں؟ ماں کے گھر۔ آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے بنگالی زبان میں؟ میرے کو نہیں معلوم، ہاں کیونکہ آپ لوگ تو بولتے، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے کو دو آدمی یہاں پہ لے کر آئے، ایک یہ حنیف بھائی اور دوسرا کون تھا؟
کیا نام ہے؟ خادم الاسلام. یہ 2 لے کر آئے. پورے راستے یہ لوگ بنگالی میں بولے. معلوم نہیں میرے کو گالی بھی دیتے ہوں گے, میرے کو نہیں معلوم, کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی چائے مانگا کبھی پانی مانگا. یہ لوگ آپس میں بنگالی زبان میں بولے. میں نے مولانا عثمان کو گجراتی میں بولا کہ حالانکہ وہ گاڑ بھی بولتا ہے تو اپن نے وہ سمجھ پڑے. سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے؟ ویسا میں بھی نہیں سمجھا تھا. جیسا آپ گجراتی نہیں سمجھے میں بنگالی زبان نہیں سمجھا تھا. لیکن آئیں گے, خیر ہم آئیں گے. پہلے میرے کو ایک بات بتاؤ کہ یہاں شادیاں تو ہوتی ہیں نا, کیونکہ بیوی کی بات کیا تو بھی ہیں کر کے منہ لٹکا کے دیکھ رہے. بھائی چل تیرے اوپر ہی فٹ کر دو. تو لے کر آیا تھا نا میرے کو, ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہے تو ہو سکتا ہے تیرا معاملہ ہوگا. ایک بیوی تھی, اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے, اپنے کو کتنے سال ہو گئے شادی کو, میرے کو مائکے جانا ہے, یعنی ماں کے گھر پہ. تو اس نے تھوڑا ڈھونگ کیا, تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. حالانکہ اندر سے اس کو بھی تھا جاوے بھائی کتنا مصیبت کو پالنے کا اور کتنے دن پالنے کا, کم سے کم تھوڑے دن تو ادھر ادھر ہوئے. تو کہا نہیں میرے کو جانا, 1 مہینے کے بعد آؤں گی. ٹھیک ہے چلو, چلی گئی. بولو چلی کتنے مہینے کے لیے؟ 15 دن میں تو حنیف بھائی کو فون آیا, ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کل میں آ رہی ہوں. کل میں کہتا ارے تم 1 مہینے کے واسطے گئی تھی. کہا نہیں میرے کو آپ کی بہت یاد آئی, اسے میں تو ابھی 15 دن میں آ رہی ہوں, اور بتا دیا کہ یہ ٹرین پہ آؤں گی, میرا بوگی نمبر یہ ہوگا, سیٹ نمبر یہ ہوگی, اور تم برابر پلیٹ فارم پہ لینے کے لیے آ جانا, یہ نمبر پلیٹ فارم کا ہوگا, لینے آ جانا. اب یہ بھائی لینے گیا. بتاؤ لینے گیا تو منہ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا؟ 1 مہینے کے بعد آنے والی 15 دن میں آ گئی. خیر منہ بگاڑا گیا بالکل ٹرین کے پاس گیا. وہ آئی بیچاری سامان وامان لے کر آئی. جیسے اتری, السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام, آجا. اور کہتی ہے میرے امی ابا نے تم کو بہت سلام بولے. کہا بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا. چلو آجا. آ گئے. اب یہ تو اپنا موڈ خراب کیے, اور بیوی بھی آ گئی. بیوی سوچنے لگی کہ ان کا موڈ اتنا خراب کیوں ہو گیا, میں جلدی آ گئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا. اچانک بیوی کی نظر پڑی, ایک اور میاں بیوی ہے, آپس میں ہنس کے باتیں کر رہے, بالکل ٹرین کے پاس پلیٹ فارم کے اوپر اتنی ہنس کے باتیں کر رہے. تو بیوی نے کہا دیکھو ان کو دیکھو, وہ میاں بیوی کو دیکھو کیسے ہنس کے باتیں کر رہے, اور تم دیکھو کیسا منہ بنا کے بیٹھے ہو. تو حنیف نے اپنی بیوی کو کہا پگلی وہ چھوڑنے آیا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لینا بھائی, لیکن اپنے کو تو وہ نہیں سمجھنا. اپنے کو آج 3 باتیں سمجھنا. کون کون سمجھیں گے انشاءاللہ؟ پہلی بات کون سمجھا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو کون سی بات پر ہم آ رہے ہیں؟ بولو نا کون سی بات پہ آ رہے ہیں؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی سننا. دوسری بات, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم کو سمجھ میں آئے, ساتھ میں بولو, ہم کو سمجھ میں آئے تو بھی مصطفیٰ کا دامن. بولو انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مصطفیٰ کا, اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن, نہیں اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا. تو ساتھ میں کہہ دو, ایک آواز میں کہہ دو. پہلی بات اگر ہماری تھی لا الہ الا اللہ, تو دوسری بات ہے پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دوسری بات کا جواب دینا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں, آواز سے بولو نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہے؟ پورا مجمع ساتھ دے گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارا نبی وہ نبی. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. ساتھ دو گے نا میرا, ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ جو میں بولوں سب ساتھ میں بولے. ہمارا نبی وہ نبی, ہمارا نبی وہ نبی. بولتے جاؤ, ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا بھائی؟ آگے چلے. ہمارا نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ بولتے ہیں. ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, ایک مرتبہ اشارہ کرے, بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ اشارہ کرے, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ بولے
میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر پتھر ہر درخت ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ یہ مہینہ رجب مہینہ، اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا نا؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے، معراج، ارے بولو نا، ہوئی نا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے نا؟ ارے بولو نا، گئے نا؟ وہ پورا معراج کا واقعہ سناؤں؟ کیونکہ ہمارے نبی کے 2 سفر ایک ہی رات۔ بولو کتنے سفر؟ ایک زمین کا، ایک نہیں ساتھ میں بولے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے یہ مہینے میں ایک ایسی رات آئی جس میں ہمارے نبی نے 2 سفر کیے، ایک زمین کا، ایک زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء۔ بولو زمین کے سفر کو کہتے ہیں، آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج۔ سننا ہے آپ کو؟ حنیف، میں گجرات میں معراج کا واقعہ بتاتا ہوں، 4-4.5 گھنٹے جاتے، چلے گا آپ لوگوں کو؟ میں نہیں کھایا، ملے گا لیکن بھوک لگی کب ملے گا بھائی؟ 4 گھنٹے کے بعد؟ بولو نا بھائی، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر۔ زمین کے سفر کو یاد رکھنا اسراء کیا بولتے ہیں، اور آسمان کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پورا معراج کا واقعہ نہیں سنا پاؤں گا، تھکا ہوں، لیکن پہلی پوائنٹ اگر آپ سن لے اور سمجھ لے تو پورا معراج کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی سننے کے لیے؟ میں آپ کو پہلی پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، بولو پہلی اور آخری، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی توجہ دینا سب لوگ، بالکل یہاں میری طرف توجہ دینا، کیونکہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا ہے اور بہت امپورٹنٹ واقعہ۔ بھائی سننا، معراج کی رات، بولو معراج کی رات، ہمارے نبی مکہ میں، پورا مجمع بولے ہمارے نبی مکہ مکرمہ۔ کہاں ہے ہمارے نبی مکہ میں؟ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کعبے کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی حتیم کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی ام ہانی کے گھر میں ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی اپنے گھر میں ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو میرے پیاروں، معراج کی رات میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں ہے اور آرام کر رہے ہیں۔ بولو اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی رات کے وقت میں آدمی کیا کرے؟ آرام کرے، یعنی ہمارے نبی سو رہے اور آنکھیں مبارک بند ہے۔ بولو آنکھیں مبارک۔ بھائی ہم لوگ بھی سوتے تو ہماری آنکھیں بھی، ہمارے نبی بھی آرام کر رہے، آنکھیں مبارک بندے۔ سننا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو آسمان پر بلاتے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل آؤ، جبرائیل آؤ۔ حضرت جبرائیل آتے، اللہ تعالی فرماتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پہ جاؤ، رات کا وقت ہے۔ اللہ کہتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی آسمانوں پر لے کے آؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کن کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل چلے، ارے بولو حضرت جبرائیل آدھا راستہ چلے ہوں گے، اللہ نے کہا جبرائیل واپس آ جاؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ یہ کیا؟ اللہ تو نے مجھے کہا جاؤ اور مصطفیٰ کو لے کر آؤ، میں تو آدھا راستہ گیا، اللہ تو واپس بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تذهب وحیدا، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں مکہ مصطفیٰ کو لینے جا رہا۔ اللہ نے کہا نا جبرائیل اکیلے مت جانا، جبرائیل اکیلے مت جانا، وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا مجتبیٰ ہے، وہ میرا مرتضیٰ ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا آخری نبی ہے۔ اکیلے جاؤ گے ان کی شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ۔ کتنے فرشتے؟ تو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل نے 70,000 کو جمع کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کس کا حکم تھا؟ اور ایک بات سن لو، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی۔ 28ویں پارے میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ پورا بھگوان پورے ایک ساتھ میں بولے نا، حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر چلے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل آئے، مکہ مکرمہ میں آئے۔ ساتھ میں بولنا، اس وقت ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند ہے۔ بولو آنکھیں مبارک۔ بھائی ہم بھی سوتے تو آنکھیں، لیکن ایک بات آج مسئلہ بتاؤں، ہم لوگ سو جاوے نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بولو ہم لوگ سو جائے تو وضو، ہاں بھائی ابھی اگر کوئی بیان میں سو گیا اور سونے کے بعد گھر گیا نماز پڑھنا ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو سو گیا تو اس کا وضو، لیکن ہمارے نبی کتنے بھی گھنٹے سوئے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ارے بولو ہمارے نبی کا وضو کیوں؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینای ولا ینام قلبی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سونے میں میرے سونے میں فرق ہے، تم سوتے ہو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، دل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے مگر میرا دل تو اللہ 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 کرتا رہتا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فرشتے آ گئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بولو نا آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں مبارک، یعنی آپ ذرا توجہ دینا، آنکھیں مبارک۔ اچھا حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے؟ بولو کس کی شکل میں آئے؟ اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ پھر بولو ایک مرتبہ 70,000، دیکھنا سننا، 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا چلو چلو جلدی چلے، مصطفیٰ آرام کر رہے، ارے ہمارے نبی آرام کر رہے، آنکھیں مبارک بندے۔ حضرت جبرائیل آئے، بولو حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی کے قریب آئے۔ اور کتنے فرشتے آئے؟ لیکن حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ نبی تو آرام کر رہے، اگر میں ان کو جگاؤں گا کہ مصطفیٰ اٹھو تو ان کی نیند خراب ہوگی، اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ بھائی نیند خراب کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی، میں نے ساتھ میں اللہ بھی۔ تو حضرت جبرائیل نے فوراً آرڈر کیا، 70,000 فرشتوں کو آرڈر کیا نبی کو لے کے جانا ہے، لیکن نبی آرام فرما رہے ہیں، ان کو جگائیں گے اٹھائیں گے ان کی نیند خراب ہوگی، یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو، آرام سے پیچھے چلو، جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے۔ ارے بولو جب اٹھیں گے تب۔ اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل پیچھے گئے تو وہاں خیال آیا غلطی ہو رہی ہے، مسٹیک ہو رہی ہے۔ کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا تو کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ، ساتھ میں بولو نا ابھی جاؤ مصطفیٰ کو، تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ ارے بولو لے جانے میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا ارے ہم لے جانے میں دیر ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا، چلو آگے چلو آگے چلو۔ اب حضرت جبرائیل بھی آگے، 70,000 فرشتے بھی آگے، ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ پھر قریب آئے، بولو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک، ساتھ میں بولو نا آنکھیں مبارک بند ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہ ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، بولو ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو، اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی، بھائی ادھر دیکھنا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، ارے 70,000 کو لے کر پھر پیچھے چلے گئے، پیچھے چلے گئے تو پھر کہا ارے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ، اور مصطفیٰ کو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے، کبھی آواز نہیں آ رہی، کبھی آگے، کبھی جگاتے ہیں تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو لے جانے میں دیر ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل حیران ہے، 70,000 فرشتوں کو لے کر پورا بھگوان پور بولو کبھی آگے، کبھی۔ حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فأقبل ثم أدبر فأقبل ثم أدبر فأقبل ثم أدبر۔ حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران، کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے، کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ حضرت جبرائیل وہی کھڑے ہو گئے، اللہ کیا کرو اللہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سب کو لے کے کبھی آگے جاتا، کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے آتا، اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا جواب آیا، بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان۔ اب بولو
बोलो भाई नारे तकबीर। अल्लाह का जो जवाब आया, ऐसा प्यारा जवाब आया, ए भगवानपुर वालों सुनना, अल्लाह का जवाब आया, ला ततहय्यर या जिब्राईल अक़बिल, बोलो सुभान अल्लाह, अक़बिल वक़ब्बिल क़दमई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आया, जिब्राईल हैरान होने की जरूरत नहीं, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं, जिब्राईल आगे बढ़ जाओ, जिब्राईल आगे बढ़ जाओ, मेरे नबी के करीब चले जाओ, बोलो मेरे नबी के करीब चले जाओ, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी के तलवे मुबारक को चूम लो। किसको चूम लो? नहीं ये कदम मुबारक, तलवे मुबारक को चूम लो, जाग भी जाएंगे, शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। हजरत जिब्राईल आए, भाई इंसान की शक्ल में थे, हजरत जिब्राईल आए, पीछे कितने फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राईल धीरे धीरे आए। देखो हमारे नबी का अदब, हमारे नबी का रिस्पेक्ट, हमारे नबी के सामने डिसिप्लिन रखना। हजरत जिब्राईल आए, हमारे नबी के पांव की तरफ गए और आहिस्ता से गए, और यूं देखो यूं, बोलो हमारे नबी के तलवे को चूमा, बोलो हमारे नबी के तलवे को, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के तलवे को। बस हमारे नबी की आंखें मुबारक खुली, हमारे नबी ने पूछा, माँ बालू का या जिब्राईल, तो कब्बिलो कदमैया। हमारे नबी ने कहा, जिब्राईल क्या कर रहे हो, मेरे कदम को चूमते हो, अरे मेरे तलवे को चूमते हो। हज़रत जिब्राईल ने कहा, प्यारे नबी मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म है इसलिए चूम रहा। किसका हुक्म है, बोलो 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 बोलो, किसका हुक्म है? तो हमारे नबी ने कहा, वो बात तो बराबर है, लेकिन जाना कहाँ है? हमारे नबी ने पूछा, जिब्राईल रातों रात आए हैं, जाना? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे नबी अभी तो हमें सफर करना है, एक जमीन का सफर करना है, एक आसमान का सफर करना है, अल्लाह की मुलाकात करना है। जब सुना हमारे नबी ने अल्लाह की मुलाकात करना, हमारे नबी खड़े हो गए, जिब्राईल चलो चलो, आज किसकी मुलाकात करना है? हज़रत जिब्राईल सुनना, हज़रत जिब्राईल ने वहां पे रोका, कहा मेरे नबी सफर तो शुरू करना है, लेकिन अल्लाह ने एक ऑर्डर दिया है। हमारे नबी ने पूछा, क्या ऑर्डर दिया? कहा, प्यारे नबी मैंने आपके तलवे को, बोलो ना मैंने आपके तलवे को, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, 70,000 फरिश्तों को कहो वो भी नबी के तलवे को चूम लेवे। कितने फरिश्ते आए हैं? सबको कहो नबी के तलवे को चूमे। वो अल्लाह की कुदरत, वो अल्लाह की ताकत, फरिश्ते आते गए, नबी के तलवे को चूमते गए, आते गए, तलवे को चूमते गए। अल्लाह ने सारा निजाम रोक के रखा। जब 70,000 फरिश्तों ने तलवे को चूमा, क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राईल ने फरमाया, चलो किसकी मुलाकात के लिए जाना है? आवाज नहीं आ रही, किसकी मुलाकात के लिए जाना है? हमारे नबी उस वक्त रुक गए। ए भगवानपुर वालों सुनना, हमारे नबी रुके और कहा, जिब्राईल एक सवाल पूछूं तुझे? जिब्राईल एक सवाल तुझे पूछूं? जिब्राईल ने कहा, अल्लाह के रसूल देर हो रही है, जाना है, हमें जाना है, लेकिन अगर आपको पूछना है तो सवाल पूछ ले। हमारे नबी ने पूछा, जिब्राईल तुमने मेरे तलवे को, यानी साथ में बोलो, तुमने मेरे तलवे को, हमारे नबी ने पूछा, कब्बल तक कदम है या जिब्राईल तुमने मेरे तलवे को चूमा? कैफा वजदता, तुम्हें कैसा लगा? अरे तुमने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा? कौन कौन तैयार है जवाब सुनने के लिए और सुभान अल्लाह बोलने के लिए? कहाँ है मेरे दोस्तों? हमारे नबी ने पूछा, कब्बल तक कदम है या जिब्राईल तुमने मेरे तलवे को चूमा, कैफा वजदता, तुम्हें कैसा लगा? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे प्यारे नबी, अल्लाह का हुक्म था, मैंने आपके तलवे को चूमा, आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राईल फरमाते, मेरे अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत जिब्राईल ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, मैंने जन्नत के बहारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा, मैंने जन्नत के बागों को देखा, मैंने जन्नत के नहरों को देखा, मैंने जन्नत की दीवारों को देखा, मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा। हज़रत जिब्राईल फरमाते, मेरे प्यारे नबी मैंने जन्नत को देखा, अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली, आपके तलवे में नसीब हो गई। जो खुशबू जन्नत में, बोलो बोलो, न मिली, वो कहाँ मिली? नबी के, नहीं आवाज नहीं आ रही, नबी के
نہیں برابر بولو، نبی کے تلوے میں. بھگوان پور والوں ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو. جب نبی کے تلوے میں یہ نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ، نہیں بولو نا، جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی، جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، تو قسم کھا کر بولو نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی. بھئی جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت انس فرماتے میرے 10 سال کی عمر تھی، میں نبی کی خدمت کرتا تھا. حضرت انس فرماتے کبھی میرے نبی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، کبھی میرے نبی میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 10 دن گزر جاتے میرے ہاتھوں سے نبی کی خوشبو جایا نہیں کرتی تھی. ارے جب نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو نبی کے ہاتھوں میں اور بھی زیادہ. تو قسم کھا کر بولو جب ہاتھ میں اتنی خوشبو ہوگی تو نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. کھڑے بولو نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو، توجہ دینا، نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. ہنستا تو میں بھی ہوں، ہنستے آپ بھی ہیں، ہنستے ہو نا کبھی کبھی آپ، ارے بولو نا ہنستے ہو نا، اور میں بھی ہنستا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب بیٹھتے سامنے حضرت ابو ہریرہ، بولو سامنے کون؟ حضرت ابو ہریرہ. وہ ہمارے نبی کو ایسے دیکھتے، ایسے 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 دیکھتے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تم بیٹھتے ہو تو ہمارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دیکھتا رہوں گا اس لیے کہ میں انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرائے. بولو سبحان اللہ، میرے نبی کب. تو سب نے کہا کہ نبی مسکرائے، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں. ارے حضرت ابو ہریرہ کہتے تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالع فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے نبی مسکراتے گئے، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آئے. میرے بھگوان پور والوں جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں اور بھی زیادہ، تو قسم کھا کر بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہوگا. بولو نا نعرہ تکبیر. نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، آواز سے بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہم لوگ تھوڑا اچھا بن جاوے نا تو کوئی بولتا ہے تو بہت اچھا دکھتا ہے، تو سمارٹ دکھتا ہے، تو بہت چہرے میں کھلکھلاتا دکھتا ہے. سچ بتاؤ ہماری تعریف کوئی کرتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی مکے کی گلی میں چلے، ہمارے نبی مدینے کی گلی میں چلے، کوئی کچھ بولے نہ بولے، پیدا کرنے والا خود بولے میرے محبوب تیرے سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا. کون تعریف کرے ہمارے نبی کی؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، پڑھو نا یاد ہوگا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی میں نے تجھے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی، ایسا چہرہ عطا فرمایا، تو آتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان میں آفتاب نظر آنے لگا، تو آتا ہے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا. ارے میرا نبی تو آیا ایسا لگا دن کا اجالا آ گیا. بلکہ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے زلفیں اتنے مبارک ہے، سمیٹ لیتا ہے، رات کی چاندنی نظر آتی ہے، ارے زلفیں مبارک پھیلا دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پوائنٹ پہ آ جاوے. پھر بولو نا نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، تو ہاتھ میں اس سے زیادہ، چہرے میں. اب بتاؤ کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں
سے بولے بھائی نبی کا چہرہ پسند ہے؟ آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، نبی کا چہرہ پسند ہے؟ اچھا نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں، پکا جواب دو، محبت کرتے ہو؟ کچا جواب ہے، بولو محبت کرتے تھے، نہیں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے، داڑھی کا ہے؟ میں غلط بولا تو بولو غلط بولا، نہیں میرے کو نہیں معلوم، بھگوان پور والوں پہلی مرتبہ آیا، بالکل صاف صاف بولتا ہوں، آپ لوگ میرے کو نہ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، میرے کو صرف اتنا بتا دو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا بولیں گے میرے کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا، بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، ابو بکر کے چہرے پر تھی، حضرت عمر تھی، حضرت عثمان، حضرت علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی، ارے سارے اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی، شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی، جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی، بابا فرید الدین کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا، تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی، آپ لوگ بھگوان کو کا تو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم، کہاں ہے داڑھی، کہاں ہے؟ صحیح نا بھائی، جب سب کے چہرے پہ داڑھی تھی وہ